یہ ہے خالد بن ولید. آج کہتے ہیں نبی کچھ نہیں کر سکتا. میں کہا لو جی اس تاریخ انسانیت دے دلیر اومن خالد بن ولید تے جنگ یرموک وچ آپ دی ٹوپی ڈھہ پئی, ٹوپی گر گئی, آپ نے جنگ روک دیتی. فرمایا اطلبوها, فرمایا پہلے ٹوپی تلاش کرو. خالد جنگ نہیں کرے گا, پہلے ٹوپی تلاش کرو. فلم یجدوها, ٹوپی نہ ملی. فرمایا فقال اطلبوها, فرمایا نہیں بھائی ٹوپی تلاش کرو, ٹوپی کے بغیر خالد جنگ نہیں کرے گا. فوجدوها, دوبارہ صحابہ ٹوپی تلاش کی تھی, ٹوپی مل گئی. لیکن ٹوپی ہے کی وجہ فیضا یا کلن صوتن خلقتن, ٹوپی بڑی بوسیدہ تے پھٹی پرانی. صحابہ جلال چاہ گئے, انہوں نے کہا بابا بندے مروا دیتے, شہید کروا دیتے, اے ٹوپی اے پھٹی پرانی ٹوپی واسطے ایسا سمجھا کوئی ہیرے جواہرات جڑے ہونے تے بڑی کوئی قیمتی جناب ہیرے ہونے, اے پھٹی ہوئی ٹوپی واسطے تسی پرانی ٹوپی واسطے بندے شہید کروا دیتے. خالد بن ولید جڑی گل کیتی قیامت تک, ناصر صاحب اے تواڈے واسطے میں گل کرن لگا, تواڈے واسطے مراد ہے جڑی تسی محفل سجاندے ہو, پریشان نہیں ہویندا. ہاں وہ اس دل بندے دا کام ہی کوئی نہیں حضور نال پیار کرنا. ہاں جدیاں ٹنگاں ایویں کمی جان, بھائی ناصر صاحب کیا کروں ہے, میں کہا کچھ بھی نہیں کروں, حضور کا ذکر کروا رہے ہیں, کچھ کیا کروں, کیا کروں ہے. میں نے کہا کچھ بھی نہیں کرنا, نہ تو کوئی دہشت گردی ہونے لگی, نہ بم دھماکہ ہونے لگا ہے, حضور کا ذکر ہونے لگا ہے, بس یہ تو ہونا ہے. ہاں یہ تو ہونا ہے, رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا. لاؤ جی خالد بن ولید نے صحابہ نو گل کی تھی, فرمایا اعتمر رسول اللہ, حضور نے عمرہ فرمایا. فحلق راسہ, پھر حضور نے اپنے بال مبارک اتروان واسطے حضور جلوہ گر ہو گئے, بال ہن اتروانے. جدو حضور بال اتروان لگے تے فابتدر الناس, صحابہ دوڑ پے حضور دے وال لین. اتنے تے انگوٹھے چومن تے فتوے, میں کہا اتنے تو کسی صحابی نے فتوہ نہیں لایا, بالوں کو کیا کرو گے, یہ بال کیا کر سکتے ہیں, کیا کرتے ہو, اللہ کے علاوہ کوئی نفع نقصان دینے والا نہیں. فابتدر الناس, او وال لین دوڑے جنہ دے سامنے قرآن نازل ہویا, جنہ براہ راست دین حضور کو سکھیا, جو شرک اور بدعت کو بڑی اچھی طرح جانتے تھے. فلسفیوں سے جو حل نہ ہوا, نکتہ وروں سے جو کھل نہ سکا, وہ کھول دیا کملی والے نے چند اشاروں میں. اقبال کہندا ہے نشان راز عقل ہزار ہیلا مپرس. اقبال کہندا جدوں بھی رسول اللہ دا پتہ پوچھنا ہے پھر عقل کولوں نہ پوچھی, عقل کولوں نہ پوچھی کدی بھی حضور دا پتہ. نشان راز عقل ہزار ہیلا مپرس. اقبال کہندا جدوں بھی حضور دا پتہ پوچھنا ہے عقل کولوں نہیں پوچھنا. اے تے تینوں گھروں ہی نہیں نکل دے گی, حالات نہیں ٹھیک. ناصر صاحب تسی چلے ہو, بس اس ماحول میں یہ نہیں ہوتا, بس سیدھے سیدھا آپ رہے ہیں کیلوری گراؤنڈ میں. اقبال کہندا ہے حضور دا پتہ جدوں پوچھنا ہے عقل کولوں نہیں پوچھنا. میں کہ پھر اقبال کدے کولوں پوچھنا ہے, کہندا بھی یا کہ عشق کمالے ز یک فن دارت. اقبال کہندا جدوں بھی حضور دا پتہ پوچھنا ہے عشق کولوں پوچھنا ہے. کیوں, کہندا وہ ایک ہی فن میں کمال رکھتا ہے کہ میرے نبی کی تعظیم اور شان کس میں کہتا ہے. عقل کولوں پتہ نہیں پوچھنا. با خدا در پردہ گویم بات گویم آشکار, یا رسول اللہ او پنہا تو پیدا من. اقبال کہندا یا رسول اللہ, اللہ سے تو پردے میں بات کرتا ہوں, آپ سے آمنے سامنے کرتا ہوں. پھر اقبال روندے روندے کہندا سرود رفتہ باز آیت کے نایت, نسیم از حجاز آیت کے نایت, سر آرد روزگارے ای فقیرے, سر بر آرد روزگارے ای فقیرے, دگر دانائے راز آیت کے نایت. اقبال کہندا ہے پتنی ساڑی عزت دوبارہ بحال ہونی کی کوئی نہیں. سرود رفتہ باز آیت کے نایت. اقبال روندے روندے گیا دنیا تو, نسیم از حجاز آیت کے نایت. اقبال کہندا پتنی ان مدینہ پاک والو دوبارہ ٹھنڈی ہوا آنی کی کوئی نہیں آنی. اے روندے روندے اقبال گیا, سر بر آرد روزگارے ای فقیرے. اقبال کہندا اے فقیر تے ہن مرن والا ہو گیا, اپنے بارے کہندا میری زندگی تو ہو گئی مکمل, میری زندگی تے آخری ایامن دیگر دادائے راز آیت کے نایت. اقبال کہندا پھر میرے جے عاشق رسول دوبارہ کوئی آنا ہے کہ کوئی نہیں آنا. ایتھے آ کے انہیں حضور دے بارے گل کی. آج میں لوگ باتیں کرتے ہیں, میں کہا اقبال تو بڑا کیڑا بندہ ہے فلسفی تے کیڑا بندہ, ممتاز قادری قاتل ہے. میں کہا ممتاز قادری قاتل ہے تو اقبال بھی قاتل ہے. غازی علم الدین شہید دا مقدمہ لڑن واسطے سب تو زیادہ محنت اقبال کی تھی. اینج سامنے جدوں غازی علم الدین دا جنازہ پیا سامنے,
تے پیر سید جماعت علی شاہ صاحب کھڑے، پیر دیدار علی شاہ صاحب کھڑے، مولوی ظفر علی خان کھڑیا، میاں طالب مند کھڑیا، بڑے بڑے لوگ کھڑے. اس موقع تے اقبال نے پیر سید جماعت علی شاہ صاحب نو گل کی تھی، شاہ جی اسی تے گلاں ہی کرتے رہ گئے، ترکھان دا پتر بازی لے گیا. تے پیر سید جماعت علی شاہ صاحب نال چل رہے تھے، این جناب گردن جھکائی ہوئی جنازے نال. اپنے مریداں نو فرمایا، مریدو میں بڑے بڑے بادشاہاں دیاں زندگیاں پڑھیاں، میرے دل وچ کدی تمنا نہیں پیدا ہوئی میں فلانا بادشاہ ہوں. میں بڑے بڑے بزرگاں دیاں سیرتاں پڑھیاں، میرے دل وچ کدی تمنا نہیں پیدا ہوئی میں فلانا بزرگ ہوندا. لیکن اج جماعت علی شاہ دی یہ تمنا ہے کہ اس چارپائی تے علم الدین نہ ہوندا، جماعت علی شاہ ہوندا. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے. غازی ممتاز دی صرف 3 سیکنڈ دی زندگی ہے جڑی ناموس رسالت ہوتے انہیں دیتی. پہلے بھی انہیں کلاشن کو پتہ نہیں جوان اتنی عمر ہوتی ہو گئی، ویاہ ایک بچے دا پیو ہے، لیکن صرف 3 سیکنڈ جو انہیں گولیاں چلائیاں 27 تے مشرق اور مغرب تے نہ ہو گیا. اجے تے پھر قیامت نو جڑی گل ہونی وہ تے اور ہونی. صرف 3 سیکنڈ لوگ ایویں کہ میں کہا حضور کی غلامی اختیار کر. اقبال یہ کس کے عشق کا فیض عام ہے، رومی فنا ہوا حبشی کو دوام ہے. کبھی آوارہ و بے خان ماں عشق، کبھی شاہ شہان و شیرواں عشق، کبھی میدان میں آتا ہے زرہ پوش، کبھی عریان و بے تیغ و ثنا عشق، کبھی تنہائی کوہ دمن عشق، کبھی سوز و سرور و انجمن عشق، کبھی سرمایہ محراب و منبر، کبھی مولا علی خیبر شکن عشق. محبت رسول ایک چیز ہی ایسی ہے، جائے کہ زاہداں بہزار البئی رسند، مست شراب عشق بیکا ہمی رسد. حافظ شیرازی کہنا جتے لکھاں سالاں تو بعد لوگ گوڑے تے سر رگڑ کے پہنچ دیں، حضور تا غلام ایک چھال نال جاؤ تھے پہنچ. آج اس پر بات مولانا ہلکی بات کرو، مولانا حالات نہیں ٹھیک. میں کہا تم اپنے حالات بات جے بیچ ڈرپوکا بوز دل بندے دا کام ہی کوئی نہیں حضور نال محبت کرنی. جڑے بوز دل سن تا حضور نال ویکھ کے بھی نہیں چلے، ویکھ کے بھی سامنے نہ چلے، 1.5 میل تو واپس چلے گئے. تے جڑے جنہ دلیر ہے تے جنہ اندروں منیا انہاں کیا حضور بدر تے کھڑیا، حکم تے دیو گھوڑے سمندر وچ بھی پا دیں گے. گل حکم تے دیو گا. ساج لوگ بس مسلمانوں نوں اے ڈرائی پن بس سیدھا سیدھا دین. میں کہا سیدھا سیدھا کیڑا دین ہوندا؟ اسی ڈنگا بیان کر لے. اے سارا دین میرے سامنے پیا. میرے پیو دی تے ایک گل وی دے وچ کوئی نہیں. اے داتا صاحب دی کتاب پئی ہے، ناموس رسالت پئی ہے، حضور دی سیرت پئی، تھلے بخاری شریف پئی، طبرانی شریف پئی، اے جناب ابو داؤد شریف پئی، اے میرے ہاتھ وچ حیات صحابہ. ایک گل وی دے وچ کوئی نہیں. پیر صاحب دی بھی کوئی نہیں، مولانا دی بھی کوئی نہیں، قاری صاحب دی کسی دی بھی کوئی نہیں. سارا دین رسول اللہ دا. بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہیں بدلا جائے گا. اے قول محمد قول خدا، فرمان نہیں بدلا جائے گا. یہ تو رہے گا. میں گل کرنے لگا ذرا توجہ نال سنی. امام نے لکھا ہے 14 جلدان، میرے کو 4تھی جلد ہے عربی زبان وچ. دین دے تو کیا وہ دنیا جس میں کوشش نہ ہو دین کے واسطے، کیا وہ دنیا جس میں کوشش نہ ہو دین کے واسطے، واسطے وہاں کے بھی کچھ یا سب کچھ یہی کے واسطے. اے وچ امام نے لکھا میدان احد وچ کافراں نے نبی علیہ السلام نو ایتھے پتھر مار دیتا سامنے. اے چاروں جڑے سامنے والے دندان مبارک سن انہاں نوں نقصان ہو گیا، چاروں دندان نوں نقصان ہو گیا. ہن میں جڑی تے گل کرن لگا نا وہ میری تقریر دی جڑا نا وہ خلاصہ ہے. جتھے اج 4 مسلمان بیٹھ جاندے ہیں تبصرہ او چھڈو جی، او چھڈو جی. میں کہو چھڈو جی تو کرنا کینوں ہے؟ قرآن نو چھڈو جی کرنا، حدیث نو چھڈو جی. اے 1400 صفحے دی بخاری شریف پئی ہے، 1200 صفحے دی میرے کو ابو داؤد شریف پئی ہے، ساریاں عربی زبان وچ حدیثاں رسول اللہ دیاں. ساڈیاں گلاں تے کوئی نہیں، انہاں نوں چھڈ دئیے. پھر تو کینوں کہنا چھڈو جی؟ سوال تو اتنا ہے، تو کینوں کہنا چھڈو جی؟ ہن میں جڑی گل کرن لگا تسی توجہ نال جا. ہن نہیں میں کدی ہاتھ بھی نہیں کھڑے کرائے تے نہ کدی وعدے لین. تسی ضرور جا کے لیٹن لگیا 3 واری کل واللہ شریف پڑھ کے، یعنی 3 ایک واری کل واللہ، پھر کل اعوذ برب الفلق تے کل اعوذ برب الناس سون لگیا پورا کے دم کیتے کرو، سر تو لے کے منہ تو جتھے تک ہاتھ پہنچ جاوے. پھر دوبارہ پڑھ کے پھر 3 واری پڑھ کے اے دم کر کے ستیا کرو. نہ کدی کوئی خواب ڈرونا خواب آنا ہے، نہ تسی گٹر ڈگنا ہے، نہ کدی جناب تسی برے خواب دیکھنے. ام المومنین فرماندیاں نبی علیہ السلام سون تو پہلے 3 واری اپنے آپ کو دم فرما دے سن تعلیم امت واسطے.
ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਲੇਟੋ ਨਾ تو میرے اترا کل واللہ شریف پڑھنی پھر کل اعوذ برب الفلق تے کل اعوذ برب الناس دم کرن پہلی بار تو بعد سوچنا ہے مولانا گل کے کیتی سی اپنے غور کرنی کسے کو پوچھے بغیر غور کرنی جے قیامت والے دن حوض کوثر تے رسول اللہ نے پوچھ لیا تسی تے میں جدو زمانہ باہر ایڈی ایڈیاں گڈیاں دا کے ہپے ہپے جانا ہے حضور مر گئے پیار پانی دیو تے میرے آقا نے پوچھ لیا بھئی اس دین دی خاطر تے لوگاں میں نے ایتھے پتھر ماریا تو میرے دین دا کی کیتا ہے کسی کو جواب ہے میرے سمیت تسی کی کہو گے حضور اسی تے جتھے بیندے سی کہندے سی چھڈو جی دین تے کون چل سکدا حضور فرمان گے میں ایہو جہا دین دے کے آیا سی میں اپنے چاچے دے ٹکڑے کرا دیتے ایدے وچ امام نے لکھیا امیر حمزہ دی لاش ہوتے جدوں میرے آقا تشریف لے گئے تے کوئی چیز بھی سلامت کوئی نہیں سی جگر کلیجہ بھی اگلے باہر کٹ دیتا فبکا فاکثر البکا حضور اتنا روئے نہ کدی پہلے روئے نہ کدی بعد وچ روئے حضور فرمان کہ میں تے اپنے چاچے دے بھی ٹکڑے کرا دیتے انس بن نضر دے بھی ٹکڑے کرا دیتے عبداللہ بن جاش دے بھی ٹکڑے کرا دیتے حبیب بن زید دے بھی ٹکڑے کرا دیتے حضرت سمیہ دے بھی ٹکڑے کرا دیتے بلال دی کنڈ بھی جڑی اگلے سیک دیتی حضرت خباب دے جسم وچ بھی سوراخ کر دیتے میرا تے پورا خاندان کربلا وچ چلا گیا تو میرے دین دا کی کیتا ہے تے اس کی جواب ہے مسلمانوں اٹھو حضور کے دین کی بات کرو دین ایسا نہیں ہے جو اتنا وزنی ہو کہ مسلمانوں سے اٹھایا نہ جا سکے مسلمانوں کے بچے میں ویکھدا سویرے فیڈر بھی نال ہوندے تے ایڈی ایڈیاں کتاباں پیچھے چک کے میں کہ جڑے مسلماناں دے پتر اے جے دل فیڈر پینڈے ایڈے ایڈے بکسے چا سکدے تے کیا قرآن جڑا اتنا نہیں چک سکتے اپنے ہتھ اتنا وزنی ہو گیا قرآن مسلماناں دے واسطے اے نہیں چک سکتے اپنے گھراں وچ نہیں رکھ سکتے ایڈی ایڈیاں انگلش دیاں کتاباں رکھ دیو تے قرآن اتنا نہیں رکھا جا سکدا چھپا کے رکھنا ہے لوگ کہتے ہیں اپنی بچیوں کو بھی مدرسوں میں نہیں پڑھانا ہے پھر ان کے رشتے نہیں آتے کیا کس طرف ہم جا رہے ہیں کیا کرنا ہے ہم نے کفر تو اوپر آ گیا ہے وہ تو تمہیں اپنے نبی کے آداب بھی وہ بتانے چلا ہے کہ 295 سی کو ختم کرو ہمیں اس پر بڑے تحفظات ہیں وہ تو آپ کے نبی کے جن کے بارے میں اے قاضی ایاز نے دے وچ لکھیا جدو ہارون رشید نے پوچھا کہ رسول اللہ دے بارے کوئی بندہ گل کرے تے پھر امام مالک نے فرمایا ہارون رشید نے فرمایا تو تے بڑی بڑی گل کیتی حضور دے خلاف کوئی بندہ گل کرے دنیا وچ پھر حضور دی امت بدلہ نہ لوے اس بندے کولوں تے ما بقاء الامت بعد شتم نبیہ فرمایا پھر حضور کی ساری امت مر جائے اس کو زندہ رہنے کا بھی حق کوئی نہیں ہے